کیا آپ نے کبھی ایسی دنیا کا تصور کیا ہے جہاں لباس صرف کپڑا نہ ہو بلکہ جادو، روشنی اور خوابوں سے بنا ہو؟ جہاں حسد اندھیرا بن کر چمکتے ستاروں کو ماند کرنے کی کوشش کرے مگر سچائی آخرکار ہر سازش کو شکست دے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہی ہوں، دو بہادر اور باصلاحیت پری بہنوں کی کہانی جنہوں نے اپنے ہنر سے ایک پوری سلطنت کا دل جیت لیا، لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے چھپی ایک خطرناک سازش نے ان کی زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ داستان ہے دوستی، محنت، دھوکے اور آخرکار جیت کی۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک جادوئی سفر پر برائٹ فیری لینڈ کی رنگین دنیا میں، جہاں اس شاندار کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی دنیا سے جہاں ہر طرف جگمگاتے رنگ، چمکتے پھول اور اڑتی ہوئی ننھی پریاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس خوبصورت سرزمین کا نام تھا برائٹ فیری لینڈ۔ یہاں خوشیاں بکھری رہتی تھیں اور ہر دن کسی نئے جادو سے بھرپور ہوتا تھا۔ اسی دنیا میں دو نہایت ہنرمند بہنیں رہتی تھیں، زارا اور سارا۔ دونوں بہنیں فیشن اور ڈیزائننگ میں بے مثال مہارت رکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہوئے ایک چھوٹی سی مگر دلکش دکان کھولی جس کا نام تھا جادوئی لباس گھر۔ ان کے تیار کردہ لباس عام نہیں ہوتے تھے، ہر لباس میں کوئی نہ کوئی خاص جادو چھپا ہوتا تھا۔ کبھی وہ روشنی بکھیرتا، کبھی خوشبو دیتا اور کبھی پہننے والے کو بے حد خوبصورت بنا دیتا۔ جلد ہی ان کی دکان پورے برائٹ فیری لینڈ میں مشہور ہو گئی۔ دور دور سے پریاں ان کے لباس خریدنے آنے لگیں۔ لوگ کہتے تھے کہ زارا کے ہاتھوں میں سچ مچ جادو ہے اور سارا کے انتخاب کی کوئی مثال نہیں۔ مگر جہاں کامیابی ہوتی ہے وہاں حسد بھی جنم لیتا ہے۔ اسی شہر میں ایک اور پری رہتی تھی جس کا نام تھا عروا۔ وہ خود کو سب سے بہترین ڈیزائنر سمجھتی تھی، مگر حقیقت میں اس کے پاس نہ زارا جیسا ہنر تھا اور نہ سارا جیسی محنت۔ جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ صرف دونوں بہنوں کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے دل میں جلنے والی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن برائٹ فیری لینڈ کی ملکہ نے اعلان کیا کہ شاہی جشن کے لیے ایک خاص لباس تیار کروانا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا اور یہ ذمہ داری زارا اور سارا کو دی گئی۔ دونوں بہنیں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ انہیں یقین تھا کہ یہ موقع ان کی محنت کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی کامیابی کسی اور کے دل میں سازش کا بیج بو چکی ہے، اور یہ سازش ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ملکہ کا حکم ملتے ہی زارا اور سارا دن رات ایک کر کے شاہی لباس تیار کرنے میں لگ گئیں۔ زارا نے چمکتے ستاروں جیسا کپڑا چنا، اس پر جادوئی موتی سجائے اور ایسے نقش و نگار بنائے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ سارا نے رنگوں کا ایسا خوبصورت امتزاج بنایا کہ لباس گویا کسی خواب جیسا محسوس ہوتا تھا۔ دوسری طرف عروا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں حسد کی آگ مزید تیز ہو رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر یہ لباس کامیاب ہو گیا تو زارا اور سارا ہمیشہ کے لیے برائٹ فیری لینڈ کی سب سے بڑی ڈیزائنر بن جائیں گی۔ آخرکار اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ شاہی تقریب سے ایک رات پہلے جب دونوں بہنیں تھکن سے سو چکی تھیں، عروا چپکے سے ان کی دکان میں داخل ہوئی۔ اس نے جادوئی لباس پر ایک خفیہ منتر پڑھا جس سے اس کی ساری خوبصورتی ماند پڑ گئی، چمک دمک ختم ہو گئی اور لباس بالکل عام سا نظر آنے لگا۔ اگلے دن جب زارا اور سارا نے لباس دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو گیا، مگر وقت کم تھا اس لیے وہ وہی لباس ملکہ کے پاس لے گئیں۔ جب ملکہ نے لباس دیکھا تو وہ سخت ناراض ہوئیں۔ انہیں لگا کہ دونوں بہنوں نے شاہی حکم کا مذاق اڑایا ہے۔ ملکہ کے غصے کا طوفان اتنا شدید تھا کہ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا، زارا اور سارا کو برائٹ فیری لینڈ سے نکال دیا جائے۔ دونوں بہنیں بے گناہ تھیں، مگر ان کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ جس شہر میں انہوں نے نام بنایا تھا، آج وہی شہر ان سے چھن چکا تھا۔ مگر قسمت نے ابھی ان کے لیے ایک نیا راستہ تیار کر رکھا تھا، ایک ایسا راستہ جو انہیں پہلے سے بھی مضبوط بنانے والا تھا۔ برائٹ فیری لینڈ سے نکالے جانے کے بعد زارا اور سارا بہت اداس تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید اب ان کے خواب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے ہیں، مگر ہمت ہارنا ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ طویل سفر کے بعد وہ ایک نئی سرزمین پہنچی
جس کا نام تھا فلاور فیری لینڈ، ایک پرامن اور خوبصورت جگہ جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے دونوں بہنوں کو خوش آمدید کہا۔ زارا اور سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانیں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر محنت شروع کی اور ایک نئی دکان کھولی۔ شروع میں لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے خوبصورت لباس سب کی توجہ حاصل کرنے لگے۔ فلاور فیری لینڈ میں ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ ہر دن کے ساتھ ان کا اعتماد واپس آنے لگا۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ سچی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ان کے ڈیزائن پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور منفرد ہوتے گئے۔ ایک دن پورے جادوئی عالم میں اعلان ہوا کہ بہت جلد ایک عظیم الشان جادوئی فیشن مقابلہ ہونے والا ہے، جس میں تمام پیری لینڈز کے بہترین ڈیزائنرز حصہ لیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی سارا نے زارا سے کہا، یہ ہمارا موقع ہے اپنی سچائی ثابت کرنے کا۔ دونوں بہنوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس مقابلے میں ضرور حصہ لیں گی۔ زارا نے ایک ایسا شاہکار لباس بنانے کا ارادہ کیا جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ انہیں یقین تھا کہ یہ مقابلہ ان کی قسمت بدل دے گا اور شاید انہیں دوبارہ برائٹ فیری لینڈ تک بھی واپس لے جائے۔ فیشن مقابلے کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ زارا دن رات محنت کرنے لگی۔ اس نے ایسے کپڑے اور جادوئی رنگ استعمال کیے جو چاندنی کی طرح چمکتے تھے۔ سارا نے اس بار خود ماڈل بننے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی بہن کی محنت کو بہترین انداز میں پیش کر سکے۔ مقابلے کے دن پورا میدان پریوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خوبصورت لباس اور چمکتے ڈیزائن نظر آ رہے تھے۔ بڑے بڑے ڈیزائنرز موجود تھے اور سب سے خاص مہمان خود برائٹ فیری لینڈ کی ملکہ تھیں۔ جب زارا اور سارا کا نام پکارا گیا تو سارا اس شاندار لباس میں سٹیج پر آئی۔ لباس اتنا حسین تھا کہ پورا ہال حیرت سے خاموش ہو گیا۔ اس میں روشنی، رنگ اور جادو سب ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شہزادی آسمان سے اتر آئی ہو۔ ملکہ بھی یہ لباس دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ ہنر وہی ہو سکتا ہے جو کبھی زارا اور سارا کے پاس تھا۔ مقابلے کے اختتام پر جب نتائج کا اعلان ہوا تو سب سے زیادہ ووٹ انہی کے لباس کو ملے۔ زارا اور سارا مقابلہ جیت گئیں۔ اسی لمحے ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ ایک پرانی پری نے گواہی دی کہ شاہی لباس خراب کرنے والی دراصل عروا تھی۔ اس کی سازش آخرکار بے نقاب ہو گئی۔ عروا کی سچائی سامنے آتے ہی پورا ہال حیرت سے گونج اٹھا۔ ملکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے زارا اور سارا سے معافی مانگی اور انہیں دوبارہ برائٹ فیری لینڈ واپس آنے کی دعوت دی۔ عروا کو اس کی سازش کی سزا دی گئی اور اس سے تمام شاہی اعزازات واپس لے لیے گئے۔ زارا اور سارا عزت اور شان کے ساتھ اپنے پرانے شہر لوٹ آئیں۔ اس بار ان کا استقبال پہلے سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ لوگوں نے پھولوں کی بارش کی اور ملکہ نے خود انہیں شاہی انعام سے نوازا۔ دونوں بہنوں نے دوبارہ اپنی پرانی دکان کھولی جو اب پہلے سے کہیں زیادہ مشہور ہو گئی۔ وہ جان چکی تھیں کہ سچائی، محنت اور ہمت ہمیشہ جیتتی ہے۔ ان کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ کہانی کا اختتام ایک خوبصورت سبق کے ساتھ ہوتا ہے کہ حسد وقتی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر آخرکار سچ اور محبت ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ زارا اور سارا ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور ان کے جادوئی لباس کی کہانیاں نسلوں تک سنائی جاتی رہیں۔ اور یوں یہ دلکش پریوں کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔